18ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند کے اندر برطانوی سامراج، برطانوی حکومت، انگریزی نظام حکومت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ تمام مزاحمتی طبقات کو پھانسیاں دے دی گئی ہیں یا پھر انہیں کالے پانی جلا وطن کر دیا گیا ہے، مگر ایک طبقہ ایسا ہے جسے برطانوی بادشاہت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور یہ برطانوی حکومت کے ساتھ طاقت اور حکمرانی میں انگریزوں کے حصے دار بنتے ہیں۔ درباروں کے گدی نشین، سجادہ نشین یہ لوگ غیر مرئی روحانی طاقت کے نام پر ہندوستان کی عوام کو سیاسی طور پر قابو کرنے میں انگریز بہادر کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قدیم ہندوستان یا مغلیہ عہد میں درباروں کے لیے عطیہ کردہ جاگیریں جو ہیں وہ درباروں سے وابستہ لوگوں کو دی گئیں، مگر برطانوی حکومت اور برطانوی نظام حکومت جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر نافذ العمل ہوتا ہے تو برطانوی قوانین جو کہ 1882 کے اندر پاس کیے جاتے ہیں، جس میں پرائیویٹ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے، اور اس ایکٹ کے تحت تمام گدی نشین اور سجادہ نشینوں کو جو جاگیریں جو ہیں وہ ان کو وراثت میں ملی ہوئی تھیں وہ ان کی ذاتی ملکیت قرار دے دیا جاتا ہے۔ انہیں آنریری مجسٹریٹ کے عہدے دیے جاتے ہیں۔ روحانی پیشوا راتوں رات جاگیردار بن گئے۔ برطانوی استعمار نے سیاسی اور قانونی طاقت دینے کے بعد بے پناہ وسائل دے کر ہندوستان کی عام عوام پر اپنا یہ مہلک ترین ہتھیار نافذ کر دیا۔ روحانی و مذہبی طاقت اور اختیار مکمل طور پر سیاسی اور سماجی طاقت میں تبدیل ہو گئی، اور یہ ایک شاہی ریاست کی طرح جو ہے وہ چلنے لگ گئے، اور ایک شاہی ریاست کی طرح ان میں جان نشینی، گدی نشینی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آنے والی سالوں صدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی حکومت کے ساتھ طاقت کی یہ تقسیم ان کے کردار کو مزید مضبوط کرنے لگی، جو کہ بغیر کسی ہتھیار، تلوار، بندوق کے لوگوں کے ذاتی جھگڑے، دشمنیاں، شادی بیاہ وغیرہ کے فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ تیر و تلوار، بندوق سے زیادہ پیر صاحب کی بد دعا کا ڈر، پیر صاحب اور مریدین کی طرف سے حقہ پانی بند ہونے کا خوف، اور سماجی بائیکاٹ لوگوں کو ان کے فیصلے تسلیم کرنے پر مجبور کرنے لگ جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ طبقہ جو ہے وہ انگریز بہادر جو کہ چند ہزار انگریزی فوج پر مشتمل تھا، یہ اس طبقے کی مدد سے انگریز جو ہیں وہ ہندوستان پر اپنی طاقت، اپنی حکومت کو جو ہے وہ دوام بخشنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ خوف ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو انسانی رویے کو اجتماعی سطح پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نظریات کو قبول کروانا ہو، کسی نظریے سے لوگوں کو پیچھے ہٹانا ہو، یہ تمام صلاحیت خوف کے ذریعے جو ہے وہ نافذ العمل کی جاتی ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریاست یا مقدس اساطیر نے خوف کے ذریعے ہی لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ صوفیاء کرام کی خالصتاً اخلاقی و روحانی تحریک سیاسی، سماجی، معاشرتی طاقت کے مراکز میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات اسی وقت آپ کو سمجھ میں آ سکے گی جب آپ یہ گفتگو عقیدت کی اندھی پٹی کو ہٹا کر ایک ایسا تاریخی تجزیہ سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہ کے عزیز صاحب کی کتاب ریلیجن، لینڈ اینڈ پالیٹکس، اے کیس اسٹڈی آف پیری مریدی کے حوالے سے میں نے اس میں سے کچھ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند پر بیرونی حملہ آور یا فاتحین جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا مقصد زن، زر، زمین کا حصول تھا۔ وہ یہاں پہ آئے، حملہ آور ہوئے، اور یہاں سے دولت اکٹھے کر کے وہ واپس اپنے ملکوں کو لوٹ جاتے ہیں۔ مگر صوفیاء کرام کی آمد صدیوں سے ذات پات کے نظام میں جکڑی ہوئی طبقاتی تقسیم میں سماجی تنہائی کا شکار مخلوق کے لیے ایک رحمت کا سبب بنتی ہے۔ ذات پات، رنگ، نسل کی تقسیم کے بغیر کمزور طبقوں کے لیے یہ روحانی پیشوا جو ہیں وہ جذباتی جائے پناہ بن جاتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ صوفیاء کرام نے انسانی نفسیات کے حسین ترین پہلو یعنی عاجزی، رواداری، محبت
اور اپنے بے لوث کردار سے غربا کے جو ہیں وہ دل و دماغ جیتے، مگر برابری، مساوات کی بنیاد پر عزت نفس اور انسانی وقار کا تحفظ کرنے والا یہ ادارہ انگریز بہادر کے زمانے میں ایک ایسی نسلی سلطنت میں تبدیل ہوتا چلا گیا کہ جہاں پر گدی نشین یا سجادہ نشین جو ہے وہ حکومت اور طاقت کے مراکز کے ساتھ مل کر عوام کا استحصال کرنے لگ جاتا ہے۔ گدی نشین یا سجادہ نشین کا مطلب جائے نماز پر بیٹھنے والا یا گدی پر بیٹھنے والا ہوتا ہے، مگر برصغیر پاک و ہند کے کمزور طبقات، دیہاتی مزدور، کسان، بے بس خواتین جو نہ ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں، نہ یہ جو ہے وہ ہیضہ، طاعون اور اس طرح کی بیماریوں، کالا بخار، چیچک، جانوروں کی بیماریاں، بچوں کا علاج نہ کر پانا، فصلوں کی بیماریاں، یہ وہ تمام عوامل تھے جو کہ ہندوستان یعنی کہ برصغیر پاک و ہند جس کے اندر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے ممالک شامل ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے سجادہ نشین اور گدی نشین جو ہیں وہ ان کمزور طبقات کی ٹوٹتی ہوئی نفسیاتی طاقت کو بچانے کا مرکز خود کو بنانے لگ جاتے ہیں، اور نفسیاتی طور پر کمزور طبقات کی سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کا سماجی اور معاشی، سیاسی، سماجی تقسیم کے اندر یہ لوگ جنہوں نے تقدس کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، عام افراد روحانی طور پر ان کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جیسے جاگیردار اپنی جاگیر پر کام کرنے والے مزارعین اور زرعی مزدوروں کو بھوک سے نہیں مرنے دیتا، اسی طرح لنگر خانوں کا کلچر، لنگر خانوں کا تصور عوامی حمایت کے حصول، سیاسی و سماجی طاقت برقرار رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہر طور لنگر خانے کے اخراجات عام غریب مزدور کسان اپنے جانور اپنی فصل سے حصہ دے کر یا نقد اور نذرانہ دینے کے بعد جو ہے وہ لنگر خانے کے اخراجات جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ آج ہم پاکستان میں اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے سیاسی رہنماؤں کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ انفرادی طور پر عوام سے رابطہ رکھنا ایک ان کے لیے بہت مشکل امر ہوتا ہے، ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی سجادہ نشین، گدی نشین کو اپنے حق میں لے کر ہزاروں لاکھوں مریدین کے ووٹ حاصل کرتے ہیں اور ان گدی نشینوں کے ساتھ مل کر اپنی سیاسی قسمت اپنے ہاتھ میں ہی رکھتے ہیں۔ آج بھی حکمران اشرافیہ ان صاحبان کو بڑی بڑی جائیدادیں، ریاستی وسائل اور عہدے عطا کرتی ہے، اور جوابی طور پر روحانی طاقت کا دعویٰ کرنے والے یہ مراکز ہر پالیسی کے کاسہ لیس بن جاتے ہیں۔ آج پاکستان کے زمینی مسائل، غربت، بے روزگاری، بچوں کی صحت کے مسائل، جانوروں کی صحت کے مسائل، فصلوں کو بیماریاں لگنا اور ان جیسے دوسرے مسائل کا زیادہ بہتر حل، سوشیو اکنامک پالیسی کو زیادہ بہتر کرنا، مضبوط جمہوری سیاسی قیادت کا سامنے آنا، ہسپتالوں میں جدید آلات کا مہیا ہونا اور سائنسی انداز میں غور و فکر کرنے سے پاکستان کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ کہ نئے گھر کی چھت پر کو کالی ہنڈیا رکھ دینا، نئی گاڑی کے پیچھے الٹا جوتا لٹکا دینا، اجنبی زبان میں الفاظ کی مالا جپنا اور خاص قسم کے بنگالی بابا ٹائپ تعویذ گنڈوں اور مخصوص عمارتوں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونا پاکستان کے سماجی اور معاشی مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر آج پاکستان کے ہر گاؤں، شہر اور قصبہ میں تمام لوگوں کو مساوات کی بنیاد پر صحت کی سہولیات میسر ہوں، سماجی، معاشی، معاشرتی تحفظ حاصل ہو، ریاست اور اس سے منسلک ادارے قانون اور انصاف کو یقینی بنائیں، تو کیا پھر بھی لوگ ان جذباتی وسیلوں سے وابستہ رہیں گے؟ یہ سوال ہمارے سوچنے کا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تصوف نے انسانیت کو رواداری، محبت، امن و آشتی کا درس دیا، تو وہ خوبصورت اور عظیم نام جنہوں نے تصوف کی روایت کو اپنے بام عروج پر پہنچایا، چاہے وہ حضرت امیر خسرو ہوں یا حضرت میاں میر
کبیر داس ہوں یا بابا گرو نانک، شاہ عنایت قادری ہوں یا رحمان بابا، سچل سرمست ہوں یا کوئی اور تصوف سے وابستہ عظیم ہستیاں، یہ عظیم ہستیاں قابل تقلید ہیں، قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے انسانیت کے لیے بے پناہ محبت، رواداری اور بے لوث قربانی کا جو تصور دیا، وہ آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ مگر کے عزیز صاحب کی یہ کتاب، جس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے، اس کتاب کو جب ہم اپنے مطالعہ میں لے کے آتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں حقائق جو ہیں وہ بالکل منفرد انداز میں عملی طور پر نظر آتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تصوف کے وہ مراکز جو کبھی انسانیت کے لیے جائے پناہ تھے، تصوف کے وہ مراکز جو تمام انسانیت کے لیے برابری کا مواقع مہیا کرتے تھے، جہاں پہ رنگ، نسل، زبان، تہذیب، مذہب سے ہٹ کر انسان اور انسانیت ہی سب سے بڑا جو ہے وہ مذہب ہوتا تھا، آج وہ مراکز جو ہیں وہ سیاسی طاقت اور لوٹ کھسوٹ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے کے عزیز صاحب کی کتاب سے لی ہے، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور ہمیں معلوم ہے کہ کے عزیز صاحب کی کتب جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی طرف سے CSS، PMS اور پاکستان میں دوسرے مقابلہ جات کے امتحانی نصاب کا حصہ ہے، اور امید ہے یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے جو کہ CSS PMS کے اسپائرنٹس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر کو بہتر کردار ادا کر سکیں، تو ان کو کے عزیز صاحب کی تمام کتب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے بھی یہ کتاب اور اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کے عزیز صاحب کی یہ تمام کتب حکومت پاکستان کی طرف سے FPSC اور PPSC کے سلیبس کا حصہ ہے۔